جناب ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے. اس کی اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے ان تمام خواتین کو جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری ابھی عمر نہیں ہے, ہمیں تو نہیں ہو سکتا ہے, یا پھر یہ سوچتی ہیں کہ ایک بار ہو گیا ہے تو دوبارہ نہیں ہو سکتا ہے. کچھ متس ہیں, کچھ مسکنسیپشنز ہیں, وہ بھی دور کریں گے. اس حوالے سے ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ پونڈز کے مہمان ہیں. ایک ایسا بہترین اسکن کیئر پروڈکٹ ہے اور ہمیشہ سے عورتوں کی جلد کی حفاظت اس نے کی ہے, اور اس بار پونڈز اور شوکت خانم کینسر ہاسپٹل نے مل کر یہ اویئرنیس کو پھیلانے کا کام شروع کیا ہے. اور اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر عدنان, یہ میڈیکل انکالوجسٹ ہیں, اور ان کے ساتھ ونیزا احمد. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک. اس سے پہلے کہ بات شروع کریں میں آپ کو بتا چلوں کہ دنیا کی سب سے کم عمر بریسٹ کینسر سروائیور ہیں کینیڈا کی علیشا ہنٹر, جن کی عمر صرف 4 سال تھی, اور جب وہ 2 سال کی تھی تب سے ان کی ماں نے ایک لمپ محسوس کیا اور علیشا کی سرجری کی گئی. اس لیے یاد رکھیں یہ کسی بھی عمر میں کبھی بھی آپ کو ہو سکتا ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ سر, یہ بات ویسے تو صحیح ہے, کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے, لیکن ایج جیسے جیسے بڑھتی ہے اس سے رسک بڑھتا ہے. زیادہ تر کینسر جو ہیں وہ 40 سال یا ایون مور 50 سال کی عمر کے بعد ہوتے ہیں. اچھا, اور کم سے کم کیا عمر ہے کہ کم سے کم تو کوئی عمر نہیں ہے, جیسے آپ نے خود ہی ایگزامپل دیا, لیکن ایکسٹریمز جو ہیں وہ ایکسیپشنل نارم نہیں ہے. اچھا, تو کب سے اس طرح کا چیک اپ کرانا چاہیے جو میموگرافی اسکریننگ کہتے ہیں یہ بریسٹ کینسر کے لیے؟ دیکھیں جنرلی ویسٹ میں جہاں پر میموگرافی ہوتی ہے 50 سال کی عمر سے تو تقریباً آلموسٹ آل اتھارٹیز یہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ 50 سال کی عمر کے بعد سے بریسٹ کینسر اسکریننگ جو کہ میموگرام کے ذریعے ہوتی ہے, میموگرام چھاتی کا ایکس رے ہے اس کے ذریعے ہوتی ہے, وہ 50 سال کی عمر کے بعد ہونی چاہیے. 40 سے 50 کے بیچ میں تھوڑی بہت کانٹروورسی ہے, اور لاٹ آف ایکسپرٹس ریکمینڈ کی ہونی چاہیے 40 سال کی عمر سے آن ورڈ. لیکن اگر آپ کا رسک زیادہ ہے, فیملی میں بہت زیادہ یا ینگ ایج میں ہو رہا ہے یا بہت سارے فیملی ممبرز ہیں, تو اس سے بھی جلدی شروع کی جا سکتی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو سر ریزن اس کی بیسکلی کیا ہے, کیسے اوریجن؟ یہ بھی میں ان کو تنگ کر رہی تھی, پوچھ رہی تھی کہ ریزن ینگ لڑکیوں میں ایگزیکٹلی اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے. جیسے اسموکنگ اور لنگ کینسر کا رسک بہت کلیئر کٹ ہے, تو بریسٹ کینسر میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں جس سے آپ کر سکیں. مطلب فیملی ہسٹری میں تھوڑا بہت رسک ایسوسیٹڈ ہے, 5% خواتین میں فیملی ہسٹری کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ بات پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ بریسٹ کینسر بہت ہی کامن ہے, کہ بائی چانس الون یہ 1 in 8 خواتین لائف ٹائم جو رسک ہے 8 میں سے 1 خاتون کو بریسٹ کینسر ہوگا. تو اگر آپ 8 خواتین کے کمرے میں بیٹھی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا, یا مطلب فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا کہ جس کو بریسٹ کینسر ہو. لیکن سنے کہتے ہیں کہ ایشیا میں سب سے زیادہ اگر ہائیسٹ ریٹ ہے تو وہ پاکستان کا, اس کی کیا وجہ؟ اس کی طرف ایک منٹ پہلے میں یہ بات کر رہا ہوں پورا کہ تو سب سے زیادہ جو بڑا رسک ہے وہ فیملی, ایک جو رسک ہے فیملی ہسٹری, اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, لیکن وہ اتنا بڑا رسک نہیں ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں جنرلی بریسٹ کینسر زیادہ ہے, اور پروبلی کم عمر میں دیکھا جاتا ہے, کہ اگر ویسٹ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں 50 سال کی عمر کے بعد دیکھا جاتا ہے, تو ہمارے یہاں 40 یا ایون ارلیئر 30s میں زیادہ کامن ہے. اس کی کلیئر کٹ ہمیں آنسر نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں ہماری اسپیشلی ڈائٹ ہماری ایسی ہو, انوائرمنٹل پولوشن سے تعلق ہو. پولوشن سے تعلق ہے کینسر؟ یس اینڈ نو. اس کا میں نے کہا ہو سکتا ہے, اسی لیے میں نے یوز کیا کہ کچھ کینسر کا تو کلیئر کٹ ایسوسیشن ہے, لنگ کینسر میں جیسے ہے, بٹ ڈائٹ سے ڈیفینیٹلی ہائی فیٹ ڈائٹ سے یا زیادہ گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان ڈائٹ سے. لیکن خواتین میں تو پھر بھی اتنا گوشت ہم سب مطلب دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہے. یہ تو بٹ دس واٹ ڈاکٹر آئی واز آسکنگ ہم دیٹ کہ کیا ہاؤ کین آئی پریونٹ اٹ, کیا میں اپنی ڈائٹ کو چینج کروں, لیکن وہی والی بات ہے کہ پتہ نہیں ہے کیا ہے. تو چلے جو چینج کریں اس کی وجہ سے پتہ چل نہیں, میں نے چینج کی ہوئی ہے, بیکاز مائی گرینڈ مدر ہیڈ بریسٹ کینسر. تو وہ ویسے ہی جب بھی بیماری کوئی ہوتی ہے یا کوئی میرے لمف نوڈس کے ایشو تھے, تو سب سے پہلے انہوں نے آنکالوجسٹ بلایا اور کہا کہ اس کو ذرا چیک کرو, بیکاز دیر واز اے رسک. بٹ اگین ڈائٹ میں نے, اب آئی ایم آن آرگینک فوڈ, آرگینک کوشش کرتی ہوں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی فرق نہیں پڑتا, بیکاز آئی تھاٹ کہ مے بی ہارمون جو لگتے ہیں گوشت کو یا مرغی کو ہم آرگینک سمجھتے ہیں وہ واقعی آرگینک ہوتا ہے, یا جس کو ہم آرگینک سمجھتے ہیں. آئی ایم ہوپنگ نہیں, لیکن آرگینک میں ایک بات وہ کہوں گا کہ اس میں یہ نہیں کہا کہ کچھ فرق نہیں پڑتا, لیکن تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. ہر چیز سے تھوڑا فرق پڑتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ سوئچ ایک آن کر دیں آف کر دیں کہ یہ کھائیں گی تو مینوپاز اگر جلدی اسٹارٹ ہو جاتا ہے بچیوں میں 12 سال سے پہلے, یا پھر جو آپ کا اپنا
جی مطلب ہارمونل ایکسیس جو ہے اس کی وجہ سے بریسٹ کینسر کے رسک بڑھ سکتے ہیں. اگر آپ مینوپاز کے بعد وہ مچ لیٹر کیا بات کرو 35 ڈرا دیا. پاکستان میں تو 35 مینوپاز کی ایج 50 پاکستان میں کم نہیں ہے. جنرلی از اراؤنڈ 50. 2-4 سال کا فرق ہو سکتا ہے لیکن 35 نہیں ہو سکتی. 50 کے آس پاس ایج ہے. تو اگر آپ اس کے بعد ہارمونل تھراپی لیتے ہیں تو کافی ہے ہماری. ان سے ان سب چیزوں سے تھوڑا ہر چیز کا تھوڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ میسج ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کریں جس سے بریسٹ کینسر ڈیفینیٹلی ہو جائے گا, یا نہ کریں جس سے بریسٹ کینسر نہیں ہوگا. سب چیزوں کا انکریمنٹل افیکٹ ہے, یا بینیفٹ ہے, یا ڈیٹریمنٹ ہے, نقصان ہے یا فائدہ ہے. ابھی آپ نے بیسیکلی بات کی خوراک کے حوالے سے, ساری باتوں کے حوالے سے, تو 3500 سال پہلے جس کینسر کا ذکر ہوتا تھا وہ بیسیکلی سینے کے سرطان کے حوالے سے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا. اور اس کا ذکر جو مصر کی تاریخ میں ملتا ہے اور یونان کی تاریخ میں بھی. تب اسے کریب یعنی کہ کیکڑے کی طرح کہتے ہیں, کیونکہ ٹیومر جو تھا وہ اس کا شاخیں اس کی نکلی ہوئی ہوتی تھی. اور اس کی اس وقت بھی جو کیور انہوں نے بتایا تھا یونان میں, اور جو اس طرح کا حوالہ تھا وہ بیسکلی یہ تھا کہ اگر آپ بریسٹ فیڈنگ کرتے ہیں بہت زیادہ تو اس سے بہت زیادہ آپ اس سے بچ سکتے. تو اس میں کتنی اس طرح کی آئی آلسو ریڈ اباؤٹ اٹ کہ اگر آپ کے ایک سے کم بچہ ہے یا نہیں ہے بچہ تو یو مور آف ایٹ رسک. اینڈ اف یو کینڈیڈیٹ یو آر. اور لیٹ بھی اگر کوئی بچہ کرتا ہے تو اس کے بھی چانس زیادہ ہو جاتے ہیں. بریسٹ فیڈنگ از پروٹیکٹیو افیکٹ جو ہے مطلب کینسر سے بچاتی ہے. افیکٹ جو ہے وہ کم ہے لیکن ڈیفینیٹلی اٹ ہیلپ بیکاز دیر 2 ٹائپس آف بریسٹ کینسر آلسو. ایک ٹیوبولر ہے اور ایک میں اپنا ہومورک کرنے کی کوشش کر رہی تھی. کئی طرح کے ہیں بٹ اس میں جو ایک طرح کا ٹائپ ٹیوبولر بھی ہے. بٹ ہاؤ مینی ٹائپس آف بریسٹ کینسر آر دیر؟ نہیں دیکھیں ویسے پہلی بات تو بریسٹ کینسر کی جب ڈائگنوسس ہوتی ہے وہ ہمیشہ بایوپسی پر ہوتی ہے. مطلب ایکس رے پر یا میموگرام پر یا سی ٹی اسکین پر کینسر کی ڈائگنوسس, کسی بھی کینسر کی ڈائگنوسس نہیں ہوتی. ہاں لگ سکتا ہے کہ کینسر ہے, کینسر نہیں ہے, لیکن ڈائگنوسس ہمیشہ بایوپسی پر ہوتی ہے. بایوپسی کا مطلب یہ کہ ایک ٹکڑا نکالا اور مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا. اچھا سر, وی ہیو اے کال ایز ویل. سارا کی کال. السلام علیکم سارا. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سارا کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ آج آپ نے بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ اپنا چیک اپ کروائیں. بالکل. تو اس لیے میں بہت ہم لوگ خوش ہوتے ہیں جب ایسے آپ پروگرام کرتے ہیں, اویئرنیس لوگوں کو دیتے ہیں. اور آپ بہت اچھے شو کرتے ہیں, دونوں بہت اچھے ہیں. شکریہ بہت بہت. کوئی ایسی بات جو آپ جاننا چاہیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے, کوئی بھی دماغ میں اگر سوال ہو, کوئی مسکنسیپشن ہو؟ یہ کہ بعض دفعہ ڈاکٹر سے بات کروائے میری, ان سے جی بات کریں. سن رہا ہوں. ہیلو, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں, آپ بولیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات کچھ گلٹی سی فیل ہوتی ہے جس میں, تو کافی اچھے سے میری ایک فرینڈ ہے, ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے, تو انہوں نے کروایا. تو ان کو کوئی تقریباً 8-10 سال سے ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں کہ ان سے ان کو کچھ نہیں تھی, بس گلٹی سی ہے ان سے. عمر کے ویسے 8-10 سال سے ہے. عمر کیا ہے ان کی؟ ہاں جی. عمر کیا ہے ان کی؟ سارا جی جی. ان کی عمر کیا ہے بیٹا؟ ان کی عمر ہے تقریباً 28 سال. 35. دیکھیں اگر 8-10 سال سے ہے تو مطلب پرابلی کینسر نہیں ہے. مطلب کوئی گروتھ ہے مطلب, لیکن اگریسو قسم کا کینسر نہیں ہے. کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ مطلب کوئی بھی بریسٹ میں لمپ فیل ہو, گٹلی محسوس ہو, تو اس کا سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں, سرجن کو دکھائیں, اور اس سے دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے. اگر سرجن کو لگتا ہے کہ شک ہے, اس کو ہو سکتا ہے وہ میموگرام ریکمینڈ کرے. عمر کے حساب سے میموگرام یا الٹرا ساؤنڈ یا MRI, ڈفرنٹ طرح کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ٹیسٹ کرانے پڑے اور پھر بایوپسی کی ضرورت ہو یا نکالنے کی ضرورت پڑے. اچھا ڈاکٹر, یہ جو لمپ ہوتا ہے یہ پینفل ہوتا ہے یا کچھ بھی نہیں پتا چلتا؟ کبھی کبھی پینفل ہو سکتا ہے لیکن یوزلی پینفل نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں کوئی درد نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں درد نہیں ہو رہا, کینسر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ونیزا ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ایز اے سیلیبریٹی. آپ کو لوگ بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں, بات سنتے ہیں آپ لوگوں کی. کتنا آپ کو سمجھتی ہیں کہ اس ملک میں لوگ اس طرح کے ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتے, خاص طور پہ لڑکیاں اپنی فیملیز میں یہ سارے ایشوز نہیں ڈسکس کرتی؟ بالکل ایشوز بھی نہیں ڈسکس کرتی ہیں. آئی تھنک ہم ایک بڑا سست نیشن ہے کہ جیسے اب 8 سالوں سے لمپ ہے اگر کسی کے,
اور ہم میری جیسے اور بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ انکلوڈنگ مائی سیلف کہ میں اتنی سست ہوں کہ مجھے ہر سال کرانا بھی اگر چاہیے تو میں نہیں کراتی. بالکل جانتے ہوئے بھی کہ نہیں ہم کراتے. تو گفتگو اور بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم خود کو سوچتے نہیں ہیں, ڈینائل میں رہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو میں تو ہمیشہ بھی جب پچھلے سال بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں شو پہ آئی تھی تو یہی بولا تھا کہ جتنا اپنا خیال رکھو گے, جتنا یو آر اویئر آف یور باڈی تو اتنا بہتر ہے, بیکاز آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. دس از ان دا سینس کہ پریونٹ اس طرح نہیں کر سکتے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کو بریسٹ کینسر ہو گیا تو علاج اس کا ہے. یو کین ریڈیکیٹ دا بریسٹ کینسر کمپلیٹلی. جو اچھی چیز ہے وہ یہ کہ اٹ کین بی کیوریبل. اگر ارلی ڈیتھ ہو جائے, ارلی تشخیص ہو جائے تو وہ کیور ہو سکتا ہے, جڑ سے ختم ہو سکتا ہے اگر صحیح علاج ہو اور بر وقت علاج ہو. اور اس کے سر ایکسپینس کتنے, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ بات تو کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کی. آپ کو ایک چیز اگر ڈائگنوز ہو بھی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ تو بیچارے ان کے پاس ریگولر چیک اپس کے بھی پیسے نہیں. تو کیا اس کی کاسٹ پڑتی ہے اور کہاں سے, اگر آپ کو کچھ آئیڈیا ہو کہ سستا علاج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں بہت سارے اسٹیپس ہیں. کینسر کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اگر آپ خود فل پیمنٹ کریں تو وہ ڈیفینیٹلی ایکسپینسو ہے, کیونکہ اس میں ایک اسٹیپ نہیں ہے کینسر کی ٹریٹمنٹ میں. جیسے آپ کا اگر گھٹنے کا آپ کو علاج کرانا, گھٹنے آپ نے بدلوا دی, ایک دفعہ سرجری ہوئی, کام ختم ہو گیا. بریسٹ کینسر میں یا کسی بھی کینسر کی ڈائگنوسس میں پہلے تو آپ کو پتا کرنے کے لیے کہ ہے میموگرام کرایا, اس کے بعد بایوپسی ہوئی, بایوپسی کے بعد سرجری ہوئی, سرجری کے بعد اگر ضرورت پڑی تو کیموتھیراپی ہوئی, کیموتھیراپی کے بعد یوزلی ریڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر ٹیبلٹس کی. تو مطلب کافی لمبا علاج ہے, اس میں کئی اسٹیپس انوالوڈ ہیں. تو ڈیفینیٹلی کینسر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے. کراچی میں ایک مطلب شوکت خانمی کی ایک طرح سے پچھلے 1 سال سے ہم لوگ کراچی میں بریسٹ کینسر کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں, اور بہت سے زیادہ مریض ایسے ہیں جن کو ہم فری ٹریٹ کر رہے ہیں. میجورٹی آف دا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہم فری ٹریٹ کر رہے ہیں. سر ایک کالر ہے ہمارے پاس, مسز تابش کی کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مسز تابش. وعلیکم السلام, کیسے ہیں فہد, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ جمعے کو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جمعے کو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. پتا نہیں کیا ہوتا ہے. اچھا وہ ہوتا ہے ایک چیز, وہ اس کا نام ہے. جمعے کو آپ نے میری کال ملانی ہے. جمعے کو کال ملانی ہے؟ جی بالکل. کیا چاہیے کہ آپ کو نمبر آج لکھواؤں گی اور آپ لوگوں نے ملانی ہے. اچھا ہم ملائیں؟ اچھا ہم ملائیں, بہت آپ کیا دیں گے ہمیں؟ کہ ایک کال کے بعد دوسری مل جاتی ہے, یہ کیا ہے؟ اصل میں جو کال ملاتا ہے نا وہ جیتتا ہے. تو اگر ہم آپ کو کال ملائیں گے تو آپ کیا دیں گے ہمیں؟ 4 جمعوں سے میں کر رہی ہوں آپ لوگوں کو. یہی تو قسمت کی بات ہے. چلیں آپ ٹرائی کرتی رہیں. آج ہم بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کریں, کیا کہنا چاہیں؟ آج میں نے یہ کہ آج میری نا بہن کی برسی ہے, 3 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اچھا, بریسٹ کینسر سے؟ کینسر کی وجہ سے. اچھا. اور اس کو ہوا تھا ڈائگنوز 94 میں جی, لیکن پھر ٹھیک ہو گئی. بیچ میں اس کا وہ ہو گیا تھا, جو ہوتی ہے ریز ہو گئی تھی اس میں, لیکن اس کے بعد پھر 12 سال بعد دوبارہ ہو گیا اس کو نا, لنگس میں چلا گیا. اور 3 سال آخری تو ہم لوگوں نے جو اس کے ساتھ گزارے میں بتا نہیں سکتی. اللہ میاں کبھی کسی دشمن کو بھی نہ کرے بریسٹ کینسر, کیونکہ آج کا دن مجھے بھولتا نہیں کہ جو آخری دن ہم لوگوں نے اس کے ساتھ گزارا تھا. آئی کانٹ. حوصلہ رکھیں, اللہ انہیں اتنی تکلیف میں تھی وہ, اتنی تکلیف میں تھی کہ آپ کو کیا میں بتاؤں. اس کو کہتی تھی دعا مانگے, سورہ یاسین پڑھے میرے لیے اونچی آواز میں, تاکہ میرا اللہ میاں 3 بس آپ لوگ بھی اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس کی بچوں دعا کریں گے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جتنی اور دوسری خواتین ہیں وہ بھی اس تکلیف سے نہ گزریں, اپنے آپ کو اگر بچا سکیں. اور اس نے بیچ میں یہ کیا تھا کہ 2 سال فالو اپ نہیں کروایا تھا. میں کہتی سب لوگ فالو اپ ضرور کروائیں جن کو بھی یہ ہے. اللہ ان کو زندگیاں دینے کے لیے کہ اسے فالو اپ بیچ میں چھوڑ دیا. اور یہ کہ بہت تکلیف دیکھی ہم لوگوں نے, بہت. بالکل مسز تابش, اب آپ بالکل حوصلہ کریں, اور اب میں آپ کو کال کرواؤں گا. اب آپ کو ضرور جتواؤں گا, آپ ٹینشن نہ لیں, اپنا خیال رکھیے گا. اور بات دیکھیں جیسے یہ بھی کہہ رہی تھی کہ فالو اپ نہیں کیا. اور ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ اگر ایک بار ہم لوگوں نے آپریٹ کر کے اس کو ایریڈیکیٹ کروا لیا تو ہم پھر یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ دوبارہ کبھی ریکر نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. اس پہ بھی ہم بریک پہ جانے سے جب واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں, کی جائے گا. سمن, آج امرین کا فون آیا تھا یہاں. اسے تو پتا بھی نہیں تھا کہ تم کالج میں ہو اپنی فرینڈس کے ساتھ.
आप ही ने उसको मेरे सर पे मुसल्लत किया। मैं तो उसके साथ शादी करना ही नहीं चाहता। फैसल और एमन की शादी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ड्रामा सीरियल मास्क जुमा शब 8 बजे सिर्फ हम टीवी पर। नीरो बुनियाद एक साशे बनाए 1 ग्लास सिर्फ 12 रुपए में। इस भागा भागी में रह गया ना उसका खाना अधूरा, इसलिए जूनियर हॉर्लिक्स। इसमें है नशोनुमा के लिए जरूरी विटामिन और कैल्शियम, ताकि आपके बच्चे को मिले A to Z ग़िज़ाइयत। जूनियर हॉर्लिक्स अब पाकिस्तान में भी। शबू के निराले ढंग तरंग की पिलाए चाय दबंग, जिसका गाढ़ापन बनाए चाय धरा धन। तरंग शीत है चाय का सही जोड़। डॉन 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 फीचर फिल्म डॉन हफ्ता शब 9:10 सिर्फ हम टीवी पर। तुम्हारे साथ कैसे? मामा रिया कौन है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तुम्हारे हॉस्पिटल जाने से। फर्क पड़ेगा, बट हाउ वुड यू नो? क्या बात है? कबीर घर छोड़कर चला गया। इस हफ्ते हम मैटिनी मजा में देखिए ड्रामा सीरियल खामोशियाँ फिर से जुमा दोपहर 3:20 सिर्फ हम टीवी पर। अब्बू चले गए यार, तबलीगी इज्तिमा में गए होंगे ना, इसमें रोने वाली कौन सी बात है यार, वो तो हर साल वहाँ जाते हैं। पूरा खानदान मेरे दुश्मन को जन्नत का गुलाम कहता था। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी जन्नत का गुलाम बन जाऊँ। आपको पता भी है, ऐसे ही बोल रहे हो जन्नत का गुलाम बन जाऊं। मेरी मरूम सास का नाम था जन्नत हो। प्लीज आप आइएगा जरूर। स्वयं में? नहीं, हमारी शादी पर। वैसे ये यादगार तस्वीर रहेगी यार, कामी अब्बू के मैयत में खिंची है ना। हाँ। एक्स्ट्रास हफ्ता शब 7:25 सिर्फ हम टीवी पर। मुझे रूठने न देना आज शब 8 बजे सिर्फ हम टीवी पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय धुलाई के बाद कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर में 5 मिनट भिगोती हूँ और सीधा सुखाती हूँ। एंड नया एरियल ब्लू माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर की ताकत लिए तो किसने जीता एक धुलाई चैलेंज? एरियल इन एसोसिएशन विद सनसिल्क कंडीशनर, परफेक्ट 10 बालों के लिए। सेंसोडाइन टूथपेस्ट को मैं रेकमेंड करती हूँ ट्वाइस अ डे। टेट्रा पैक के डब्बे से बनी चाय हर लम्हे में मजा जगाए। सेंट स्पेशल सिल्वर कॉइन सेंट लक्स स्टाइल अवार्ड्स के लिए हमें है आपका इंतजार। बिना नाम जाने 89% ने फिर से इस्तेमाल करना चाहा। पैंटीन जॉनसन्स बेबी लोशन, जिल्द बनाए इतनी नरम कि आप बार बार छूना चाहे। मिचल्स टमाटो केचप में है ज्यादा मजा। एंड नया फिल्म लीमू की ताकत के साथ सबसे तेज चिकनाई काटे एक वाइट में। ख्वाब आंखें ख्वाहिश चेहरे आज शब 9:10 सिर्फ हम टीवी पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सनसिल्क कंडीशनर, परफेक्ट 10 बालों के लिए। एंड मैं हूँ ब्लू कोकेट, स्ट्रॉन्ग बनो, स्मार्ट रहो।
इन एसोसिएशन विद धुलाई के बाद कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर में 5 मिनट भिगोती हूँ और सीधा सुखाती हूँ। बस एक बेहतर कीमत पर नेस्ले मिल्क फैट पाउडर बनाए मजबूत घराना। Stretch your savings and get 5% discount on Pampers Premium Care. And नया फिल्म जीमू की ताकत के साथ सबसे तेज चिकनाई का थे एक वाइट में। क्या होती उत्तरन आज शाम 6:50 सिर्फ हम टीवी पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय नेशनल रेसिपी मसाले, हमारे खाने हमारे त्योहार। एंड अगला चैलेंज आपके मोहल्ले इन एसोसिएशन विद नया फिल्म जीमू की ताकत के साथ सबसे तेज चिकनाई का थे एक वाइट में। 10 इन्फेक्शन वाले जरासीम, एक हिफाजत, एडवांस लाइफ बॉय। एंड नया सनलाइट वॉशिंग पाउडर 1 किलोग्राम पैक 95 रुपए। न्यू डव हेयर फॉल रेस्क्यू, डव लव्ड बाय रियल वुमेन ऑफ पाकिस्तान। जागो पाकिस्तान जागो, लगा है जेपीजे बाजार आपके लिए। कॉल मिलाओ, पहिया घुमाओ, जवाब बताओ और ले जाओ जो दिल चाहे। हफ्ता कराची से अस्सलाम वालेकुम हफ्ता, तो घुमाया जाए आपकी किस्मत का ये पहिया। मैं लॉन के सूट के लिए खेलना लॉन का सूट। एक भोली वाली बात सुने, बड़े बाजू की घंटी हो गई। तो फिर याद रहे जेपीजे बाजार हर जुमा सुबह 9 बजे। एब्सोल्युटली जी, लगा है जेपीजे बाजार, लेकिन आज नहीं लगेगा जुमे को, उसकी बात तब करेंगे। हमारे साथ ब्रेक पे एक खातून ने बात की थी और डॉक्टर साहब को उन्होंने कुछ अपने बारे में बताया। डॉक्टर साहब, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए ये था कि पूरी बात तो नहीं हो सकती, लेकिन उनको आकर दिखा सकती हैं। कराची में दिखाना चाहें तो हमारा फेज 7 में क्लिनिक है, वहाँ पर दिखा सकती हैं, या लाहौर में शौकत खानम में वो फॉलो कर रही थी, तो वहाँ पर जो भी डॉक्टर उनको देख रहा है उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई मसला जरूर है उनके साथ और अभी तक डायग्नोस नहीं हो सका है, जहाँ तक उन्होंने फोन पर मैं समझ सका हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह से फोन पे आपको राइट अवे तो कोई भी राय नहीं दे सकते, और अगर इतना एक्सेप्शनल किस्म का कोई भी केस होता है जिसमें आपको नहीं डायग्नोस हो पाती चीजें, तो मेरे ख्याल से उसमें डॉक्टर से जब तक आप मिलेंगे नहीं तब तक आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। अच्छा डॉक्टर, ये भी एक मिथ है, लोग समझते हैं कि किसी किस्म का कोई भी लंप होगा ब्रेस्ट में तो वो कैंसर ही होगा, ऐसा भी नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कैंसर हो सकता है ना कैंसर हो, और फिर लोग डरते भी हैं, लेकिन कहीं कैंसर ना निकल आए, इसलिए लोग डॉक्टर के पास जाने नहीं छोड़ो। लेकिन जाना चाहिए डॉक्टर के पास। आई मीन जिस किस्म का भी आपको लंप फील हो, आई फील कि अगर आपको दर्द हो रही है या नहीं हो रही है, जाके चेक जरूर कराएं। बिकॉज अगेन वही वाली बात है, अगर अर्ली स्टेज पे पकड़ा जाएगा, खुदा ना खास्ता है, तो एटलीस्ट आपकी मतलब जल्दी खत्म हो सकता है। बेटा, ब्रेक से पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि जब एक बार अगर आप ऑपरेट करा लेते हैं, उसको इरेडिकेट कर भी लेते हैं, तो फिर भी वो दोबारा फॉलो अप नहीं करते, तो उसके बाद फिर इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं जिंदगी में। इसलिए सुस्ती नहीं करनी चाहिए ना, अपने आप को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। बहुत देर, वही तो कह रही हूँ, मेरे जैसे जाहिल लोग जो स्कूल जाके पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन जाहिलियत खत्म नहीं होती है कि आप, आई थिंक सो कि एक तो डर होता है, डर होता है ये खुदा ना खास्ता मिल जाए अगर आपको ये एग्जैक्टली। दूसरा, जैसा भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बहुत सारी औरतों में कि हस्बैंड को पता चल जाएगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, बहनें घर वालों से शेयर नहीं करते। खुदा ना खासा कोई इस तरह की बीमारी तो नहीं है कि जिससे आपको कोई कैरेक्टर ही। अच्छा, एक चीज जो आपने बात की, तो ब्रेस्ट कैंसर किसी को लग नहीं सकता, बहुत ही अहम चीज है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि आपसे किसी को बीमारी नहीं लग सकती। तो ये एक अर्ली डायग्नोसिस हो, आप अपने हस्बैंड को बताएं, जो भी आपके घर में जो है खुद जा सकती हैं डॉक्टर के पास, खुद जाएं। अर्ली जितना जल्दी तशखीस होगी उतना जल्दी इलाज शुरू होगा, तो क्योर के चांसेस उतने ज्यादा हैं। फैमिली मेंबर्स तक आपको रोकते हैं, अगर हम खुद कहें कि जी हम जा रहे हो, कहेंगे नहीं क्या जरूरत है, बिल्कुल अभी क्या जरूरत है, इस तरह भी होता है। इसलिए फैमिली मेंबर्स आई थिंक हैव टू बी मोर एनकरेजिंग, और खुदा ना खास्ता अगर आपको फील होता है तो मैं तो सारों से कहूंगी कि प्लीज जाके फौरन टेस्ट कराएं। हमारे पास एक और कॉलर है, राहिला की कॉल। अस्सलाम वालेकुम राहिला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। राहिला, क्या कहना चाहेंगी? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जल्दी है 2-3 बातें। एक तो बात शेयर करनी है और 3 सजेशन है। प्लीज गो राइट। मेरी मदर इन लॉ को लास्ट ईयर समर में कैंसर डायग्नोज हुआ और माशाल्लाह शी
100% परफेक्ट. سب سے بڑی بات جو مجھے شیئر کرنی تھی ان کے بارے میں کہ وہ انہوں نے اپنی بیماری کو اپنی ول پاور سے اتنی ماشاءاللہ شی واز پازیٹیو اتنی زیادہ کہ ان کو دیکھ کے ہم لوگ ہنستے تھے اور مسکراتے تھے اور ان کو انکریج کرتے تھے. اور شی 65 پلس ماشاءاللہ. ابھی اس سال انہوں نے پورے روزے رکھے ہیں ماشاءاللہ. ٹریول کرتی ہیں, فن کرتی ہیں, موج کرتی ہیں, انجوائے کرتی ہیں. اتنی پازیٹیو رہی. مجھے یہ بات سب کو بتانی تھی جتنا پازیٹیو رہیں گے اپنی بیماری کو اپنے اوپر سوار مت ہونے دیں خدا کے لیے. اچھا, کیونکہ آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے کسی اس طرح کی جن کے ساتھ یہ پرابلم ہو, تو کیا سمٹمز کیا تھے؟ انیشیٹ کہاں سے ہو رہی تھی یہ چیز؟ ان کو میں خیال 2-3 ویکس یہاں میرے پاس کراچی آئی ہوئی تھی. ملتان میں ہوتی ہیں وہ, تو یہاں پہ تو انہوں نے شیئر نہیں کیا. بٹ جس دن وہ یہاں سے گئی ہیں نا ان کو 15-20 دن سے فیل ہو رہا تھا ایسے ہی ایک لمپ سا فیل ہو رہا تھا اپنے بریسٹ میں نا. انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کو بتایا اور اسی دن ہم لوگ ان کو شام کو لے گئے ڈاکٹر پہ. اور میرا خیال ہے ود ان 2 ویکس ان کا آپریشن بھی ہو گیا. اور سب کچھ شروع میں تو پہلے دن تو وہ بہت گھبرائیں, بہت ڈری, چپ بھی ہو گئی, بالکل خاموش, کمرے میں بند. بس ہم نے سیکنڈ اوپینین جن ڈاکٹر سے لی, مطلب میں ڈاکٹرس کو بھی کہوں گی کہ انہوں نے اتنا پازیٹیولی ان کو سمجھایا بھی. اور اس ڈاکٹر نے جو ان کو انکریج کیا نا, وہ اینڈ تک وہ انکریجمنٹ ان کے ساتھ رہی. اور شی واز ماشاءاللہ 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 اتنی پازیٹیو تھی کہ ان کو دیکھ کے ہم سب حوصلہ پکڑتے تھے. ہماری آنکھوں میں آنسو دیتے تھے کہ اللہ میں ان کو زندگی دے, صحت دے, ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. بٹ اب ماشاءاللہ 1.5 سال ہو گیا. سر یہ تو شیئر کرنا تھا کہ بی پازیٹیو پلیز. اور 3 باتیں مجھے سجیشن دینی تھی. میں نے بہت دیر سے پروگرام نہیں دیکھا, مجھے ہاف این آور ہوا, پتہ نہیں اس سے پہلے کیا ہوا تھا, شروع کے 15 منٹ سے پتہ نہیں کیا ہوا. بٹ یہ کہ آپ لوگ یہ جو فالو اپ کہہ رہے ہیں, یہ فالو اپ بھی سیلف ایگزامینیشن ہے, یہ فالو اپ ود اے ڈاکٹر. اور کوشچن نمبر 2 یہ ہے کہ سیلف ایگزامینیشن کا اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں. ظاہر ہے جیسی سوسائٹی ہے ہماری, یا لوگ اس کو اتنا زیادہ وہ نہیں کریں گے, لیکن جتنا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ سیلف ایگزامینیشن میں کیا آتا ہے, اسپیشلی فار دا ینگ گرلز نا. اور سجیشن نمبر 3 یہ تھی کہ جیسے ابھی کچھ کالرز پوچھ رہی تھی کہ کیا چارجز ہوتے ہیں یہ وہ. پاکستان میں بہت انسٹیٹیوٹس ایسے ہیں جو بہت لو کاسٹ پہ, یا یہ شوکت خانہ میں فری بھی شاید میرا خیال سنا ہے وہاں پہ ہوتا ہے. کراچی میں کرن ہے, کافی دور کر کے ہے میرا خیال ہے, گلشن ہے, گلستان کی طرف ہے. اس طرح کے انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا سا ہوم کر کے وہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ایسے جگہوں پہ جا سکتے ہیں. دے آر ڈوئنگ ویری ویل جاب الحمدللہ. بہت اچھا کام ہو رہا ہے. بہت لوگ ہیں جو بہت نیک نیتی سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایکسپینسو ہے لیکن کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پہ افورڈیبل بھی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی اچھی بات کی. ہم جواب اور سر 2-3 سوال ایک جو انہوں نے کہا ہے شوکت خانہ, مائی ہیو ٹو سے اوور ہیئر, میں گئی تھی اینڈ جتنا میں امپریس ہوئی ہوں کہ جو فری انہوں نے علاج کرتے ہیں وہ, آئی تھنک اٹس 80% فری علاج ہوتا ہے. 75% مریضوں کا علاج مفت ہوتا ہے یا سبسیڈائز ہوتا ہے, اور صرف اسمال نمبر کا جو ہے وہ خود پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ایکسپینسو پارٹ جو کیمو تھراپی کا اور بہت سی چیزیں بہت ایکسپینسو ہیں, وہ سب چیزیں پورا علاج مطلب پورا علاج سب کچھ ایوری تھنگ از فری ہے. فالو اپ بھی فری ہے. اپنے آپ کو خود سیلف چیک اپ اگر کوئی کرے تو کیا کس طرح سے کیا؟ دیکھیں سیلف چیک اپ تھوڑا سا کانٹروورشل ہے میڈیکل لٹریچر میں, لیکن پاکستان کے کانٹیکس میں آئی تھنک میرے خیال میں ضرور کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی گٹلی یا لمپ یا کوئی چیز محسوس ہوتی ہے اس میں, تو آپ فوراً اپنی ڈاکٹر کو یا جو بھی آپ گائناکالوجسٹ ہے جس سے بھی فالو کر رہی ہیں اس کو دکھائیں, اور پھر وہ دین اس کے بعد جو بھی ٹیسٹ کرنے ہو تو آپ مہینے کی تاریخ ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں. اور 50 سال کی زیادہ عمر کی خواتین میں یہ زیادہ اہم ہے. تو جو موٹا سوال بیسکلی ینگ لڑکیوں کے حوالے سے تھا. دیکھیں ینگ لڑکیوں میں بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہے, لیکن ہوتا تو ہے نا, بہت اس میں چانسز نہیں ہے کہ کوئی اور چیز ہو, اس کے زیادہ چانسز ہیں. بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز کم ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. مطلب کہ ایک کوشچن میرا, سوری نہیں, کیا گائناکالوجسٹ کے جائیں گے کہ جنرل جو پریکٹس کرتے ہیں ان کے پاس بھی ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے؟ ویسے تو جنرل پریکٹیشنر کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے, لیکن کیونکہ ہمارے یہاں ایک تھوڑا سا بیریئر ہے کہ خواتین جو ہیں وہ خواتین فزیشینس کے پاس جانا چاہتی ہیں, تو اس لیے جنرلی وہ سمجھتی ہیں کہ گائناکالوجسٹ کے پاس جانا بہتر ہوتا ہے. آلدو گائناکالوجسٹ کا بریسٹ کوئی خاص تعلق نہیں ہے. میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ اگر وہ کوئی بھی ڈاکٹر کو ٹرسٹ کرتی ہیں اس کے پاس کر کے بتا سکتی ہیں, اگر وہ جی بتا سکتی ہیں, یا دے شوڈ بی ایبل ٹو ریفر ٹو دا رائٹ پرسن. یوزلی سرجن جو ہے وہ زیادہ صحیح بتا سکتا ہے. تیسرا سوال یہ تھا کہ جو فالو اپ کرنا ہے اگر ایک بار ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں وہ فالو اپ وہ اپنی سیلف ایگزامینیشن سے کریں یا کسی ڈاکٹر کے پاس؟
किसी डॉक्टर के पास जाएं, सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकती हैं, डॉक्टर के पास भी जाएं। इसमें कुछ टेस्ट हैं जो कि कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, वो भी कराए जा सकते हैं। तो डॉक्टर के जाएंगे तो उसके बाद वो जो बताएगा कि किस फ्रीक्वेंसी से टेस्ट कराने हैं। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स अगर बहुत पॉजिटिव और मुस्कुराते हुए होते हैं, इलाज बड़ा अच्छा है। अगर इनसे मैंने एक बात, अगर ऑनलाइन है ये, अगर अभी तक सुन रही हैं आपको, वैसे पूरा पाकिस्तान सुन नहीं, इनसे मुझे एक बात करनी थी कि इन्होंने जो कहा कि इन्होंने बहुत ओपन कम्युनिकेशन रखा है इनकी फैमिली में, सबको पता था कि इनको कैंसर है, एक दूसरे से बात कर रहे थे, मरीज का भी पॉजिटिव एटीट्यूड था। तो जो हमारे यहाँ काफी दफा होता है कि मरीज को पता नहीं होता कि उसको कैंसर है, इलाज कराने के लिए शौकत खान कैंसर हॉस्पिटल में आ रहे हैं, लेकिन मरीज को नहीं पता कि कैंसर है, बताते नहीं, या खाला को पता है, खालू को नहीं पता, मतलब आधे लोगों को पता है, उससे बहुत ज्यादा मसाइल क्रिएट होते हैं। आई थिंक बताना चाहिए, और लेकिन हमारे अजीब इमोशनल जरा कौम है ना हमारी है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जितना दुआ में शिफा है, तो वो यही है, सेल्फ हीलिंग। मैं किताब पढ़ रही थी और मैं हमेशा हर शो पे जाके बताती हूँ, इट्स अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग एंड इट्स अबाउट योर माइंड कंट्रोलिंग योर बॉडी। कि आपका जो माइंड है वो हर चीज को, मतलब कि जो एक्शन, अगर मैं हाथ भी ये कर रही हूँ तो मेरा दिमाग मेरे हाथ को बता रहे थे करने को। तो दे वर पीपल जिन्होंने अपने आप को हील किया विद पॉजिटिव थिंकिंग, और उसमें नहीं ये दिस इज कॉल्ड माइंड ओवर बॉडी। अच्छा। एंड उसमें यही था कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, आपका जो दिमाग है, वो कैंसर पेशेंट्स को उन्होंने एक दवाई दी, प्लेसिबो इफेक्ट कि था, वो दवाई कुछ भी नहीं होती लेकिन आपको खिला देते हैं कि जी आप इससे ठीक हो जाएंगे कैंसर, वो एक्चुअली हील हो गए। तो व्हाट शी इज सेइंग एक्चुअली वर्क्स होता है कि अगर आप पॉजिटिव, बिल्कुल एक हफ्ता अगर मैं सोचता हूँ कि मैं दुबला हो गया हूँ तो मैं दुबला होता हूँ। ये मैंने पूरी जिंदगी किया है ना, शादी से पहले पूरी जिंदगी किया था। मैं कहती थी आई थिंक थिन, आई थिंक थिन, नाउ आई एम नॉट थिंकिंग थिन। सो ये हाल पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। हमारे पास एक कॉलर है जी, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम, माफ कीजिएगा हुमैरा, बहुत देर से आपको इंतजार करो, डॉक्टर साहब बहुत बात करते हैं। हेलो, काम की बातें हो रही है। हेलो हुमैरा, हुमैरा सॉरी, हुमैरा गए, हुमैरा चली गई, हुमैरा नाराज हो गई, हुमैरा आधे घंटे से उल्टे माफी चाहते हैं आपसे हुमैरा, बहुत बहुत माजरत। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, किसी भी हवाले से अगर आपको कोई ऐसी क्वेरीज हैं, कोई ऐसे सवालात हैं जो कि जहन में जो आप नहीं पूछते अपने घर में, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से छुपाते हैं इस तरह की बातें, तो वो प्लीज आप जान सकते थे। आज अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और मेरे ख्याल से आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करेंगे। बस जाते जाते गुजारिश यही करेंगे कि जितनी खवातीन ये प्रोग्राम देख रही थी, सुन रही थी, ये इन्फॉर्मेशन आप तक तो पहुंची है, लेकिन कोई ऐसा जिनको नहीं पहुंची है, तो आप लोग ये इन्फॉर्मेशन फैलाएं और ये अवेयरनेस फैलानी है। और इस तरह से कहीं भी कोई भी आप लंप महसूस करते हैं, सूजन महसूस करते हैं, या कोई स्किन की उसमें आप जिसे कहते हैं टेक्सचर में आपको कुछ चेंजेस नजर आते हैं, तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, इसे लाइटली ना लीजिएगा। एब्सोल्युटली जी। अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब जा चुके होंगे। थैंक यू सो मच। लास्ट वर्ड मैं कहना चाहूंगा कि इसमें टाइम बहुत क्रूशियल है कि आप सोचे नहीं, अगर हो सकता है कैंसर है तो आप फौरन से करें कि डायग्नोसिस के लिए जो भी कर सकते हैं, टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। और वेनीजा अपना चेकअप कराएंगे, हर एक को कहती हूँ मैं चेकअप कराएंगे। यही सबसे पहले का टाइमिंग बिकॉज इतनी क्रूशियल है कि डरे ना, शर्माए ना, ये ना सोचें कि पता नहीं किसी को मुझे कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम है, ना सोचें कि बेटा दुबई से आएगा तो लेकर जाएगा तो वो होगा। सोच ही में रह जाए ना। जो कर सकते हैं आप अपनी यूटिलाइजेशन, अपनी रिसोर्सेज को मार्शल करें और फौरन जो भी कर सकते हैं रेगुलर चेकअप। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच जी। हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वनीजा हमारे साथ रहें, क्योंकि हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सारे पाकिस्तान का मामला है भैया, मसला है, घर घर का मसला, घर घर का मसला सास बहू का नहीं है। हम बात कर रहे हैं बेसिकली बिजली के हवाले से, बिजली पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद कहीं जाएगा मत, सीधे लोग आ रहे हैं, कॉल कर